إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ حاضرین جمعہ، آج انشاءاللہ تعالی مسجد کے کردار کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ یقیناً اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جن کا اللہ پر ایمان ہے، والیوم الآخر، اور جن کا یوم آخرت پر ایمان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو مسجدوں کو آباد نہیں رکھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان باللہ بھی کمزور ہے، ان کا ایمان بالرسالہ بھی کمزور ہے، ان کا ایمان بالآخرہ بھی کمزور ہے، اور جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں وہ صحیح معنی میں اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، رسول اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور آخرت کے عقیدے پر یقین رکھنے والے ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد وہ رکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے رسول اللہ پر ایمان رکھنا۔ جب تک رسول اللہ پر ایمان نہ رکھا جائے تب تک اللہ پر ایمان رکھنے کا مفہوم نہیں بنتا، تو اس لیے یہ بات بھی یہاں شامل ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی یہ دعویٰ مسجدوں کی آبادی کا اور مسجدوں کو آباد رکھنے کا جب مکمل ہوگا جب مسجدوں میں نماز پڑھی جائے گی۔ تو مسجدوں کو آباد کرنے والے اصل میں مسجدوں میں نماز ادا کرنے والے ہیں۔ جو لوگ نماز نہیں ادا کرتے وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے بھی نہیں ہوں گے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ حقیقت میں یعنی کفر اور اسلام کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن تقاضوں کے تحت ہونا چاہیے ان تقاضوں کے تحت وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے بھی نہیں ہیں، اور اس معنی میں آخرت کے عقیدے پر یقین رکھنے والے بھی نہیں ہیں۔ اقام الصلاۃ، نماز پڑھتے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے۔ یہ دو عبادتوں کو یہاں پہ ذکر کیا گیا، یہاں پہ روزے کو نہیں ذکر کیا، یہاں پہ حج کو نہیں ذکر کیا، یہاں پہ دو عبادتوں کو ذکر کیا بطور خاص، ایک اقامت صلاۃ، نماز کا قیام، اور ایک زکوٰۃ کی ادائیگی۔ نماز جو ہے اصل میں یہ ام العبادات ہے، نماز ام الاعمال الصالحہ ہے، نیک اعمال کی جڑ ہے، تمام نیک اعمال کی بنیاد ہے۔ اور عبادات میں بھائی آپ کسی کو پانی پلا دیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ بھی عبادت ہے۔
آپ اللہ کی رضا کے لیے مزدوری کر رہے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. آپ کوئی اور نیک کام کر رہے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. بہت ساری عبادتیں ہو سکتی ہیں، لیکن نیک اعمال کو اللہ تبارک و تعالی نے نیک اعمال میں نماز والی جو عبادت ہے اس کو بطور خاص اہمیت دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں جو فزیکل طریقے سے آپ اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں اور جس طریقے سے آپ کا رابطہ اللہ تبارک و تعالی سے ہوتا ہے، وہ رابطہ کسی اور عبادت میں نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی سے جو گفتگو ہوتی ہے، جو ملاقات ہوتی ہے، جو اس سے آپ ڈائریکٹ اسے پکارتے ہیں، ڈائریکٹ اس سے جو التجا کرتے ہیں. آپ غور فرمائیے کہ مسجد جو ہے، مسجد، آپ مسجد ہی میں کچھ لوگ غور کر لیں، یعنی جو بدعتی ہیں، بدعتی ایک بار مسجد کے بارے میں غور کر لیں، انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں سب غلط ہے. مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ایسے سر جھکا کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں؟ نہیں، مسجد میں سیدھے در بدعتی بھی داخل ہوتا ہے. لیکن درگاہ میں کس طرح داخل ہوتا ہے؟ دروازے کے سامنے سر جھکا کے داخل ہونا ہے. واپس کیسے ہوتا ہے؟ پیچھے ہو کر کے. مسجد میں کیسے واپس ہوتا ہے؟ پلٹ کر کے. مسجد میں آنے کے بعد میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. مسجد کا پورا ماحول، مسجد کی پوری فضا، مسجد کا پورا رنگ توحید کے رنگ میں ہے. آدمی جو دعا پڑھ کے آتا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کا نام ہے، رب کا نام ہے، توحید کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک سے بیزاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے محبت ہے. کوئی ایک لفظ، کوئی ایک کلمہ کسی اور کے لیے نہیں. اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے. اس کے علاوہ مسجد میں کوئی اور نظر نہیں آتا. مسجد میں آپ داخل ہوتے ہیں، دعائیں جو پڑھتے ہیں، وضو جو بناتے ہیں، سنتیں جو پڑھتے ہیں، نماز جو ادا کرتے ہیں، ان میں شروع سے آخر تک آپ ساری دعائیں پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. آپ تمام چیزیں دیکھ لیجئے. سبحان ربی العلی، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدا طیبا کثیرا مبارکا فی. آپ ساری دعائیں دیکھ جائیے نماز کی. آپ دیکھیے کہ کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی اور ہے غیر اللہ. اللہ کے سوا مسجد کے اندر کوئی نہیں ہے. اس لیے یہ مسجد آپ کو ڈائریکٹ اللہ سے ملاتی ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کوئی بیچ میں نہیں ہے، کوئی درمیان میں نہیں ہے. آپ ہے اور آپ کا پروردگار ہے. یہ مسجد ہی یہ رنگ دیتی ہے. مسجد بدعتی کی ہو، مسجد دیوبندی کی ہو، مسجد اہل حدیث کی ہو، مسجد کسی کی بھی ہو، اس مسجد میں جا کے آپ دیکھ لیجئے توحید کے سوا اور کیا ہے. میں کہتا ہوں مسجد میں غور کر لو تو توحید کے علاوہ کچھ نہ سمجھ میں آئے گی. مسجد میں غور کر لو، شرک سے توبہ کر لیں گے لوگ. تو کہا کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیا. نماز عبادات جو اعمال صالحہ ہیں ان کی جڑ ہے یہ نماز. اس لیے نماز کو بطور خاص ذکر کیا کہ نماز میں ڈائریکٹ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مرتبط ہوتے ہیں. آپ سجدے میں سر رکھتے ہیں، اپنے آپ کو آخری درجے میں جھکا دیتے ہیں. جھکنے کا جتنا امکان ہے، سر جھکانے کا جتنا امکان ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا جتنا امکان ہے، اپنے آپ کو پست کرنے کا جتنا امکان ہے، انسان کے بس میں ہے کہ کتنا پست کر سکتا ہے. اس پستی میں جا کر کے پھر جتنے ہی نیچے جاتے ہیں اتنے ہی دماغ اوپر جاتا ہے، خیالات اوپر چڑھتے ہیں، تصورات آگے جاتے ہیں، اللہ کی تجلیات روشن ہوتی ہیں. لوگ کرامتوں کی بات کرتے ہیں، بات کرامتوں کی کرنا ہے تو آ کر کے دیکھ لو مسجدوں میں اللہ سے روز باتیں ہوتی ہیں، اللہ سے روز ملاقاتیں ہوتی ہیں، اللہ سے روز عاجزی ہوتی ہے. اللہ کی تجلیات، اس کے انوار اور تمام برکتیں سجدے میں جا کر کے انسان کے اوپر کھلتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں. یہ مسجد ہے. اقام الصلاۃ، تو نماز جو پڑھے گا وہ مسجد کو آباد کرے گا. جو نماز نہیں پڑھے گا وہ حقیقت مسجد کو آباد نہیں کرے گا. وہ آت الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ مسجد کو آباد کرنے والا ہے. کیونکہ یہ خرچ کا مسئلہ ہے. مسجدوں میں خرچ کی بھی ضرورت ہے، مسجدوں میں خرچ کی بھی ضرورت ہے. مسجد میں جو آئے گا اس کو زکوٰۃ کا تصور ملے گا، لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی، 5 وقت میں کسی کی بیماری کا پتہ چلے گا، کسی کی پریشانی کا پتہ چلے گا، کسی کے خراب حالات کا پتہ چلے گا. آپ دوسرے کے ذریعہ پتہ کرائیں گے، اپنی زکوٰۃ وہاں پہنچائیں گے. خرچ کی ضرورت ہوگی، مسجد کے اندر ہوگی، مسجد سے باہر ہوگی، تو مسجد خرچ کرنے والوں کے لیے.
مسجد کو آباد کرتے ہیں جو خرچ کرنے کا جذبہ رکھیں، وہ چاہے 50 پیسہ ہو. میں زیادہ کی بات کبھی نہیں کیا. جب بھی میں نے خرچ پہ، انفاق پہ، اللہ کی راہ میں صدقہ پہ بات کی، میں نے 1 روپے کی بات کی ہے، 1 لاکھ کی، 1000 کی بات کبھی نہیں کی، 100 کی بھی بات نہیں کی. یعنی وہ 1 روپے کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. تو جذبہ خرچ کا جس کے اندر ہوگا وہ حقیقت مسجد کو آباد کرنے والا ہے. جس کے اندر خرچ کا جذبہ ہی نہیں ہے، یعنی ایک رابطہ خالق سے ہے، ایک رابطہ مخلوق سے ہے، بس 2 رابطے یہاں ذکر فرما دیے. اب خالق سے رابطے کی نماز کے علاوہ بہت سی شکلیں ہیں، اور مخلوق سے رابطے کی زکوٰۃ کے علاوہ بہت سی شکلیں ہیں. خالق سے رابطہ حج میں بھی ہوتا ہے، خالق سے رابطہ روزے میں بھی ہے، لیکن جو خالق سے رابطے کی سب سے بڑی شکل تھی وہ اس آیت میں ذکر کر دی، اور مخلوق سے رابطے کی جو سب سے بڑی شکل تھی وہ اس آیت میں ذکر کر دی. اقام الصلاۃ، یہ اللہ سے رابطے کی سب سے بلند شکل ہے، سب سے محترم شکل ہے، سب سے مکمل شکل ہے. پاکی ہے، صفائی ہے، ایک دم نمبر 1 والی صفائی ہے. ہماری ہی عبادت وہ عبادت ہے جس میں نمبر 1 درجے کی صفائی ہے، اول درجے کی صفائی ہے. پاک ہیں، نہائے ہوئے ہیں، غسل ہے، پھر بھی وضو کرنا ہے. یعنی پورے پاکی کا پورا تصور ہونا چاہیے، ناپاکی کا ایک شائبہ نہیں. تو یہ جو ہے نماز، تو نماز جو ہے کیا کہ مکمل درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ دلواتی ہے، خالق سے رابطہ. اور زکوٰۃ مخلوق سے رابطہ، یعنی مخلوق کی ضرورتوں، حالانکہ رابطہ تو زکوٰۃ میں بھی خالق سے ہے، لیکن زکوٰۃ کس لیے مقصود کیا ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں. تو 2 عبادتیں ہیں. وہ عبادتیں اگر کوئی کرتا ہے تو وہ مسجد آباد کرتا ہے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے. اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے مسجد کی جو تعمیر ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ مسجد کی تعمیر کا مقصد عبادت ہے، اور مسجد کی تعمیر کا مقصد اس عبادت کی معرفت کو عام کرنا ہے. یعنی اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں کی تعمیر ہوتی ہے، اور میراث رسول کی تقسیم کے لیے ان مسجدوں کی تعمیر ہوتی ہے. یعنی لوگ اللہ کی معرفت رکھیں، رسول کی معرفت رکھیں، نفس کی معرفت رکھیں، علم میں ہوں، مطالعے میں ہوں، نالج میں ہوں، ایجوکیشن میں رہیں، اس کے لیے مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں. اور عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو عبادت میں معرفت بھی ہے. تو یہ 2 چیزیں، اور حدیثوں سے بھی یہ بات واضح ہے کہ مسجدوں کی تعمیر، اسی لیے اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی مسجدیں بنیادی طور پہ یہ 2 کام مسجدوں سے بیسکلی ہوتا تھا، اور بھی ہوتے تھے: اللہ کی عبادت اور تعلیم. اللہ کی عبادت اور عبادت کے لیے جو علم، جو معرفت، جو آگہی چاہیے، اس کی تقسیم ان مسجدوں سے ہوتی تھی. اس کے لیے مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں. لیکن مسجدوں کی تعمیر میں اخلاص بہت ضروری ہے. مسجدوں کی تعمیر میں اخلاص بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے قواعد کو بلند کر رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام تو کہا: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب قبول فرما لے ہم سے، یقیناً تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ کے حکم پہ بنا رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ کے حکم پہ بنا رہے ہیں، اللہ کے لیے بنا رہے ہیں، نبی ہے، پیغمبر ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اللہ نے ڈائریکٹ بتایا ہوا ہے کہ یہاں مسجد بنانی ہے، ہم کو نہیں ڈائریکٹ بتایا گیا ہے. ہم کو ایک عام طریقے سے بتائی گئی مسجد کی فضیلت. ہم کو مسجد بنانے کے لیے اللہ کی وحی نہیں آتی کہ فلاں جگہ مسجد بنا دو، ایسا نہیں ہوتا ہے. بس مسجد کی ضرورت ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم مسجد بناتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو ڈائریکٹ بتایا گیا ہے یہ مسجد بنانی ہے، فلاں جگہ بنانی ہے، اس لیے بنانی ہے، مقصد بھی یہ ہے. یہ سارا معاملہ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ قبول فرما لے. یعنی ساری فکر قبول ہونے پہ، ساری توجہ اس بات پہ ہے کہ مسجد کی جو یہ تعمیر ہے یہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. اس کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی دھن نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور مسجد کی آپ نے تعمیر کی ہے تو ذمہ داری بھی بتا دیا، ذمہ داری بھی بتا دی مسجد کی تعمیر کے بعد. کا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھنا، پاک رکھنا، ہر طرح کی پاکی. کہا للطائفین،
طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع سجدہ یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ متولی کے لیے سب سے بڑا حکم کیا دیا؟ مسجد کے بنانے والے کے لیے، مسجد کے ذمہ دار کے لیے سب سے بڑا حکم کیا دیا؟ پاک رکھنا ہے، اسے صاف رکھنا ہے۔ آپ دوسرے سے بھی صاف کروا سکتے، لا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ڈائریکٹلی اگر نہیں ہے تو آپ صاف کریے۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے مسجد کی صفائی بھائی، یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ مسجد کے تعلق سے تو کام بہت سارے ہیں۔ متولی کو یہ نہیں کہا گیا کہ مسجد اپنے خرچ پہ بنا دے، لیکن یہ ضرور کہا گیا کہ مسجد کو صاف رکھنا ہے۔ اس لیے مسجدوں کی صفائی کا مسئلہ آپ سمجھ لیجئے، آج خادم نے صاف کیا، آپ نے خادم رکھا ہوا، ٹھیک ہے، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، وہ کرے گا، لیکن مسجد کی صفائی کا تو بہت موقع ہے۔ مسجد کو اس نے صاف کیا صبح میں، ہم بھی ظہر کے پہلے آ کے صاف کر سکتے ہیں، ہم بھی ظہر کے پہلے آ کے صاف کر سکتے ہیں۔ مسجد مکتب کا نظام چلتا ہے، خادم اپنا صاف کرے گا جو اس کا کام ہے، ہم بھی آ کر کے بچے چلے گئے تو جھاڑو لگا سکتے ہیں، عشاء کے بعد ہم بھی آ کر کے، تو ایک سسٹم تھا پہلے بھائی، لوگ آ کر کے، یہاں تک کہ خواتین باریاں لگا کر کے، جب مردوں کی آمد نہیں ہوتی تھی، ہم لوگوں کے گاؤں میں تو ایسے ہی اب بھی ہو رہا ہے کہ بھئی جھاڑو لگاتے ہیں، کوئی خادم نہیں ہوتا ہے۔ اگر مردوں کے آنے جانے کا وقت نہیں، خواتین مسجد کو جمعہ کے دن، اور اگر آنے جانے کا وقت ہے تو مرد حضرات مسجد کی صفائی کرتے ہیں۔ تو مسجد کی صفائی ایک منصب ہے، ایک چیز معمولی نہیں لیجئے گا، مسجد کی صفائی ایک منصب بھی ہے، ایک عہدہ ہے مسجد کی صفائی کہ میں نے مسجد صاف کیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اپنے پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، شرک کی گندگی سے بھی، کفر کی گندگی سے بھی، فحش کی گندگی سے بھی، اور ظاہری طور پر بھی، دونوں صورت میں مسجد کی صفائی کا حکم دیا۔ یہ ہے مسجد کی تعمیر مسئلہ۔ یعنی اگر کسی کو کوئی اتھارٹی بھی چاہیے نظام چلانے کے علاوہ تو وہ صفائی ہے، وہ صفائی ہے کہ صفائی کرو مسجد کی فضیلت ہے۔ من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ عز وجل بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے کوئی مسجد تعمیر کی اس میں اللہ کی رضا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے، مسجد بہت بڑا کام ہے۔ جب اس کی کردار پہ بات ہوتی ہے تو سمجھ میں بات آتی ہے، بہت بڑا کام ہے۔ لیکن ان مقامات میں جو میں نے ابھی ذکر کیا، اس میں کسی حکمرانی کا کوئی ذکر نہیں ہے، کسی اختیار کا کوئی ذکر نہیں ہے، کسی پوزیشن کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آج لوگ مسجد میں ایک اینٹ ڈال دیتے ہیں، ان کو اختیار چاہیے، مسجد میں ایک اینٹ لگایا ان کو اختیار چاہیے، مسجد میں چندہ دیا ہے ان کی بات چلنی چاہیے، پروجیکٹ سے مسجد بنوائی ہے، کہیں سے مشروع اس کو ملا ہے، اور اس کے بعد مسجد بنانے کے لیے کسی کو دے دیا، اس میں فل اختیار چاہیے، اس سے پوچھا جانا چاہیے، اس کی بات ماننی چاہیے، اس کا کام ہونا چاہیے۔ یہ مسجد کا سیاسی استعمال ہے۔ مسجد کے اس طرح کی تعمیر اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کی بارگاہ میں مسجدوں کی ایسی تعمیرات قبول نہیں ہوتی۔ مسجد کی تعمیر کے پیچھے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی رضا ہے کہ نہیں ہے اس کے لیے آپ کے اعمال گواہی دیں گے کہ آپ کیا مسجد میں کوئی فورس چاہتے، کوئی مسجد میں فوکس چاہتے، مسجد میں کوئی تشہیر چاہتے، مسجد میں کوئی نمایاں پن چاہتے، مسجد کے اندر اپنا نام چاہتے، مسجد کے اندر اپنی بات چاہتے، مسجد کے اندر اپنی رائے چاہتے، مسجد کے اندر اپنی پوزیشن چاہتے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ اگر یہ ساری چیزیں آپ مسجد میں چاہتے ہیں تو پھر تعمیر میں پھر کیا کیا ہے آپ نے؟ اور کون سا مسئلہ آج کل کچھ دینے کے بعد لوگ چاہنے لگتے ہیں، کچھ دینے کے بعد لوگ ایسا چاہنے لگتے ہیں، 2 اینٹ مسجد میں دے کر کے لوگوں کی یہ خواہش ہو جاتی ہے۔ یہ مسجد میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسجد کسی سیاست کا اکھاڑا نہیں ہے، مسجد کا کردار خراب ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی کہیں سنا گیا، امام صاحب کو کچھ دینا ہے، امام صاحب کی تنخواہ مل رہی ہے، تو بتا دیا جائے گا کہ امام صاحب کی تنخواہ اس سال نہیں دیجیے گا، ہم دے رہے ہیں امام صاحب کی تنخواہ۔ بھائی امام صاحب کو اگر آپ کو کچھ دینا ہی ہے تو تنخواہ کیوں بند کروا رہے ہیں؟ دے دو نا، 10,000 کون سا بہت زیادہ پیسہ ہو گیا؟ 30-35 ہزار سے کم میں گزارا نہیں ہو سکتا ہے متوسط فیملی کا، تو کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ آپ دے دو امام صاحب کو دینا، 10,000 اور دے دو۔ یہ بند کروانے فون سے کیا ضرورت ہے؟ کہ مینشن کرو کہ ہم دے رہے ہیں، ہمارا نام ہو، ہمارا پرچار ہو، ہمارا اعلان ہو، ہماری پوزیشن ہو، ہمارے اختیارات چلیں، ہماری رائے ہو، یہ مقصد ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ مسجدوں کو سیاست کا اکھاڑا نہیں بنانا چاہیے۔ مسجد کا مسئلہ یہ ہے کہ تباہی کے لیے صرف مسجد بنانا، یعنی فخر کرنے کے لیے، اس کی وعید ہے کہ لوگ مسجدوں پہ فخر کریں گے، گویا یہ بہت خطرناک بات ہے۔ جب یہ مسئلہ مسجد میں ہے
کہ مسجد میں فخر کرنا ایک قابل گرفت مسئلہ ہے، تو مسجد کو حکمرانی کا ذریعہ بنانا تو مزید قابل گرفت مسئلہ ہے۔ اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مسجدوں کا کردار کئی طرح کا ہے، بہت سارا۔ مسجد کا روحانی کردار ہے، مسجد کا سماجی کردار ہے، مسجد کا ثقافتی کردار ہے، مسجد کا تعلیمی کردار ہے، بہت سارے کردار ہیں۔ میں جہاں تک پہنچوں گا، موضوع تو خود اپنے آپ میں بڑا ہے۔ روحانی کردار ایک چیز ہے، اس میں طہارت، اور ایک چیز ہے توحید۔ میں 2 پوائنٹ پہ یہاں گفتگو کرتا ہوں روحانی میں، کہ انسان باہر رہتا ہے 24 گھنٹے میں، بہت سارا وقت باہر رہتا ہے۔ جب باہر رہتا ہے تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ بھئی انسان کی یہ طبیعت ہے، جب آپ کسی پریشان حال کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے دل کے جذبات کچھ اور ہیں۔ جب آپ وہاں سے ہٹ کر کے ہنسی کی مجلس میں جاتے ہیں تو آپ وہ چیز بھول جاتے ہیں۔ ابھی آپ ایک بیمار کو دیکھنے گئے تھے، آپ اس کی پریشانی سے بڑا متاثر ہوئے ہیں، اس کے دکھ پر آپ کو دکھ ہوا ہے۔ وہاں جب تھے تو آپ کے دل کے حالات کچھ اور تھے۔ بجھے چہرے کے ساتھ آپ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کے نکلے ہیں، موت کا خیال ہے، اس آدمی کا خیال ہے، اس کے بال بچوں کے تصورات ہیں۔ پھر آپ کی کسی دعوت میں دعوت ہو جاتی ہے۔ اب شام میں آپ مجلس جمی ہو دعوت کی، اب وہ کھانے پکانے اور مختلف طرح کی باتیں، اور آپ کے دل کا رنگ بدل جاتا ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ مسجدیں اس لیے ہیں کہ آپ کی یہ دل کی بدلی ہوئی کیفیتیں اللہ کے رنگ میں رنگ جایا کرے 5 بار۔ 5 بار آپ کے دل کو اللہ کی طرف سے روح کا منشن ہو جانا چاہیے۔ جس طریقے سے ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے ضروری غذائیں ہمارے بدن کو نہ ملیں، ہمارے چہرے پہ اس کے آثار نظر آتے ہیں، ہماری آنکھوں پہ اس کے آثار نظر آتے ہیں، ہماری حرکات و سکنات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے ہمارے بدن کے لیے بہت ساری غذاؤں کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری روح کے لیے بھی بہت ساری غذاؤں کی ضرورت ہے۔ اور وہ روح کی غذا 5 بار مسجد میں ملتی ہے۔ جب 5 بار آپ مسجد، جب خالی ارادہ کرتے ہیں مسجد کی طرف چلنے کا، تو ایک بار ہوا کہ اب دنیا سے بدل کے، دنیا سے نکل کے جنت کے باغ کی طرف چل رہے ہیں۔ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، توحید کی فضا میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کی یاد کی۔ اب آپ کو بہت ساری چیزیں یاد تھیں، اب بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے کچھ باقی بھی رہ گئی ہوں گی، لیکن بہرحال 100 میں سے 80% تو نکل گئیں، 85% نکل گئیں، 90% نکل گئیں۔ آپ کو سمجھنا ہے اس مسئلے کو، آپ گھر اور مسجد کی نماز کا فرق جان لیجئے۔ آپ ایک بار جائز ہے گھر میں نماز پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ گھر میں نماز پڑھ کے دیکھیے اور ایک بار مسجد میں نماز پڑھ کے دیکھیے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ پورے سنت نہیں پڑھ پائیں گے، پوری سنتیں آپ نہیں پڑھ پائیے گا۔ اگر بال بچوں والے ہیں تو اگر 2 ہی لوگ، ہم 2 ہمارے 2 ہیں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر بال بچوں والے فیملی ہے آپ کی تو آپ پورے سکون کے ساتھ وہ ساری نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ نماز کے دوران ہی کہیں بگارنے کی آواز آئے گی، کہیں رونے کی آواز آئے گی، تو کہیں پتہ چلے گا کہ کوئی چیز گرا تو کہیں ٹوٹ تو نہیں گیا، تو کان ادھر چلا جائے گا، کون گرا، کسی کا پیر تو نہیں ٹوٹا۔ آپ کے خیال میں یہ بات غالب، جلدی سے نماز ختم کروں، مختصر دیکھوں کیا ہوا، آخر مسئلہ کیا ہے۔ باہر کوئی آواز آیا، گھنٹی بجی، دل میں بے چینی ہو گئی، کچھ ہوا کیا باہر، مسئلہ کیا ہے، اب آپ بے چین ہیں۔ لیکن مسجد میں جب آ گئے تو برتن کی آواز بھی نہیں ہے، رونے کی آواز بھی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، سارا خیال نکلا ہوا ہے، آپ کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہے، آپ کو روح کی غذا مل رہی ہے، طہارت آپ نے کیا ہوا ہے، پاکی آپ نے کی ہوئی ہے، صفائی آپ نے کی ہوئی ہے، صفائی کا اعلیٰ درجہ کیا ہے آپ نے۔ یہ توحید جو ہے 5 بار میرے بھائیوں، یہ مسجد نے توحید زندہ کیا ہوا ہے۔ اگر مسجد نہ ہو، صرف گھر میں نماز پڑھنا ہو، یہ توحید زندہ نہیں رہے گی۔ جہاں مسجدیں نہیں ہیں وہاں توحید نہیں ہے۔ جہاں مسجدوں پہ نشانہ کیوں ہے، مسجدوں پہ نشانہ کیوں ہے، مسجدوں پہ کنٹرول کیوں چاہیے؟ کہ یہ مسجدیں اگر نہیں رہیں گی، مسجدوں کا کردار ختم ہو جائے گا، توحید کو ختم کرنے میں آسانی ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی میرے بھائیوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ مسجد کے اندر آتے ہیں، آپ پانی مانگتے ہیں، وہ آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے مانتا ہوں میں، لیکن وضو کا پانی آپ کا بیٹا ہے، آپ کو دیتا ہے، آپ مسجد میں آتے ہیں۔ آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ذرا مجھے نماز کے لیے نکلنا ہے، تو بیٹے کی بار بار نماز کا لفظ سنتا ہے، ابا کہاں گئے ہیں، نماز کے لیے گئے ہیں، ابھی آئیں گے، فون گھر پہ رکھ کے آئے ہیں، فون کوئی کرتا ہے، ابو نماز کے لیے گئے ہیں، ابھی آئیں گے۔ آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ کی بیٹی نماز نہیں پڑھتی، آپ کی بہو نماز نہیں پڑھتی، لیکن 5 بار گھر میں نماز کا لفظ آتا ہے، 5 بار گھر میں عالم کا لفظ آتا ہے، 5 بار گھر میں امام کا نام ہو سکتا ہے، آیا اس سے زیادہ آئے یا اس سے کم آئے،
24 घंटे के अंदर आपको बार बार घर के अंदर मस्जिद का जिक्र हो रहा है, नमाज का जिक्र हो रहा है, अल्लाह का नाम आ रहा है, कुरान का नाम आ रहा है, मकतब का नाम आ रहा है, इमाम का नाम आ रहा है, आलिम का नाम आ रहा है, हदीस का नाम आ रहा है, दर्स का नाम आ रहा है। ये चीज अल्लाह का नाम आपके बच्चे के दिमाग में जा रहा है, आपकी बच्ची के दिमाग में जा रहा है। लेकिन अगर मस्जिद ना हो, आप नमाज घर पे पढ़ें, तो आप तो नमाजी थे, आपने नमाज घर पे पढ़ी, आप इंतकाल कर गए, अब बच्चे नमाजी नहीं हैं, तो अब वो मेंशन नहीं होगा। एक नस्ल के बाद जब दूसरी नस्ल आएगी, बच्चे नमाजी नहीं, मस्जिद भी नहीं है कि कहीं जाना है, घर में हम जानते हैं नमाजें छूट जाया करती हैं। जितनी पाबंदी से आप मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, घर में उतनी पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ पाइएगा। आप जब तक जिंदा थे तब तक तो किसी तरह तौहीद जिंदा थी। दूसरी नस्ल आएगी, उसको सिर्फ ये याद रहेगा कि अब अब्बा नमाज पढ़ते थे, इतना याद रहेगा। जब तीसरी नस्ल आएगी तो बहुत दादा की बातें अब कहाँ कौन करता है, अब वो नमाज भी भूल जाएंगे, अल्लाह का नाम भी भूल जाएंगे, और शिर्क के लपेड़े में उनको डालना आसान हो जाएगा। मस्जिदों पे कंट्रोल इसलिए चाहिए लोगों को। मस्जिदों से प्रॉब्लम ये है, मस्जिदों से मसला ये है, मस्जिदें रूह का सामान करती हैं। कोई नमाज पढ़ने आता नहीं आता है, हमारे माइक से प्रॉब्लम नहीं है, हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह से प्रॉब्लम है। माइक से प्रॉब्लम होता वॉल्यूम कम करने का कानून आ जाता, माइक से प्रॉब्लम होता आवाज स्पष्ट करने का कानून आ जाता, माइक से प्रॉब्लम होता अजान के अलावा कोई आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, यह कानून आता। लेकिन प्रॉब्लम माइक से नहीं है, प्रॉब्लम अल्लाह की तौहीद से है, प्रॉब्लम उस आवाज से है जो पूरी कायनात को हिला देती है। तमाम मस्जिदों से किसी शहर में जब आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, इससे प्रॉब्लम है। अल्लाह सबसे बड़ा है, उसके बाद उसके सामने हर कोई जलील है, उसके सामने हर कोई पस्त है, उसके सामने किसी की हकीकत नहीं है, न बुतों की हकीकत है, न मूर्तों की हकीकत है, न पीपल की हकीकत है, न बरगद की हकीकत है, न दरवाले की हकीकत है, न दरगाह वाले की हकीकत है, न खड़े की हकीकत है, न लेटे की हकीकत है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हम किसी को नहीं पूछते, हम किसी को नहीं मानते, सर कट जाएगा, सर झुकेगा नहीं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान प्रॉब्लम इससे है, अल्लाहु अकबर से है। ये अजान की आवाज जब तक शहरों में गूंजती रहेगी, लाख गुनाह हो जाएगा, लाख मासियत हो जाएगी, अल्लाह की तौहीद जिंदा रहेगी। तो ये मस्जिदें अल्लाह की तौहीद को जिंदा करती हैं, ये अजानें ये अल्लाह की तौहीद को जिंदा करती हैं, ये तकबीर ये अल्लाह की तौहीद को जिंदा करती है, ये सजदे ये अल्लाह की तौहीद की अलामत है, ये निशानी है। ये हमारी रूह की तामीर के लिए हमारी मस्जिदें बहुत जरूरी हैं। ये मस्जिदों का रूहानी किरदार है, मस्जिदों का अपना समाजी किरदार है, मस्जिदों का सकाफती किरदार है, मस्जिदों का तमाम तर किरदार है। मगर इतनी बात मैंने जो पेश की है, ये तो बात घंटे डेढ़ घंटे की है, इतनी बात काफ़ी है। इतनी बात, इससे एक बात तो समझ लीजिए कि मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ जैसे आपने इसको समझाना, ऐसे मकतब का भी मसला है, ऐसे दर्स का भी मसला है, ऐसे तालीम का भी मसला है। मस्जिदों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बामकसद बनाइए, मस्जिदों से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, मुख्तलिफ़ शक्लों में फ़ायदा उठाइए। बहुत सारे बच्चे तालीम के लिए परेशान होते हैं, मस्जिद के किसी फ्लोर पर पूरे एहतराम के साथ, पूरे एहतमाम के साथ सिर्फ बच्चों का कोचिंग भी हो सकता है, उसके शुरूत व ज़वाबित का ख्याल करते हुए, ताकि कम पैसे में बच्चों की तालीम हो जाए। और मकतब का निज़ाम तो ज़रूरी ही है, वो सबसे ज़रूरी है, वो सबसे अहम है। गरज मस्जिदों का किरदार बहुत कुछ है, मगर आप इसकी अहमियत को समझें, और अहमियत समझने के बाद ये सब खर्च कर सकेंगे। मस्जिदों में खर्च की भी ज़रूरत है। भाई मस्जिदों को आबाद करने वाला कौन है? दो इबादतों का जिक्र हुआ ना, एक नमाज का जिक्र हुआ, एक ज़कात का। खर्च करना पड़ेगा, मस्जिदों को के सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमको खर्च करना पड़ेगा। नमाज के लिए तो नमाज के लिए भी खर्च है भाई, लाइट जलती है, पंखा चलता है, माइक का सिस्टम है, इमाम की तनख्वाह है, मुअज्जिन की तनख्वाह है, खादिम की तनख्वाह है, खर्च की ज़रूरत है। तो इसमें भी मसला है, यानी सजदे करने के लिए भी खर्च की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल बातें इतनी काफ़ी हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको, आपको, सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.